नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेहमानान ज़ी क़द्र, अज़्ज़ुल क़द्र हाज़रीन व सामीन, अब अनीक साहब ने सबका तो तारुफ़ कराया, लेकिन हमारा तारुफ़ नहीं कराया कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए हैं। तो हाज़रीन हो सकता है सोच रहे हों शायद बाहर चलते हुए बुला लिया है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं अगर मुनासिब समझें तो वजाहत कर दूँ। हाँ, शायद क्योंकि अनीक साहब से पहली मुलाकात हो रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक इदारे से जामिया अनवारुल कुरान गुलशन इकबाल वहाँ की खिदमत हैं और तदरीस का सिलसिला भी है वहाँ। इसके अलावा एमए पॉलिटिकल साइंस मैंने किया। दरस निज़ामी हमारा अपना शोबा है अल्हम्दुलिल्लाह। 20 के करीब किताबें, मुख्तलिफ़ बुकलेट्स और किताबें वो अल्हम्दुलिल्लाह लिखी जा चुकी हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, और वो इल्मी इस्लाही और फ़िक्री मौज़ूआत हैं मुख्तलिफ़, जैसे कुरान का निज़ाम हिदायत, जैसे हिकमत की बातें, शख्सियत परस्ती के मनफी असरात, ये सब टॉपिक्स हैं किताबों के। और अभी कुछ जवाहिर इस अंदाज से कुछ ऐसी बातें कि जो लोगों के लिए काम आ सकती हैं वो जमा की हैं। पहली जिल्द आ चुकी है, दूसरी भी इंशाअल्लाह आ रही है। तो ये ज़रा सा ताकि आप मेरी गुफ्तगू को इसी पर्सपेक्टिव में सुने और इसको अहम समझें, क्योंकि मौजू बड़ा अहम दिया है। मौजू ऐसा है कि अनीक साहब ने वक्त इसके लिए बहुत महदूद रखा है। मौजू का तकाज़ा लामहदूद है और उसकी जहतें लामहदूद हैं। और हमारे अहमद शुजा साहब माशाअल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई आपने जो गुफ्तगू की और जो सवाल आपने उठाया है। यकीनन ये सवाल एक बड़ा बर्निंग इशू है और आज के दौर का सबसे बड़ा मसला है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, इस मुल्क में, जहाँ की इस हवाले से बहुत कुछ डिबेट्स हो रही हैं और मामलात हो रहे हैं। तो हर एक शख्स के जहन में, ख़ास तौर पे नई जनरेशन के जहन में ये बात बार बार आती है कि भाई ये इख्तिलाफ़ क्यों है। अल्लामा इकबाल ने भी बड़ी ज़बरदस्त बातें की। उन्होंने ख़ास तौर पे एक शेर उन्होंने फरमाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा एक इस मौजू को टच करता है और एक एहसास पैदा करता चला जाता है, बल्कि एक करंट सा दौड़ा देता है कि मनफ़ात एक है, इस कौम की नुकसान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होता जो मुसलमान भी एक। फ़िरक़ाबंदी है कहीं और कहीं ज़ाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें। मगर हाज़िर मोहतरम, इख्तिलाफ़ सिर्फ मज़हबी नहीं है, इख्तिलाफ़ हर सतह पे है। इख्तिलाफ़ जहाँ इंसान है वहाँ इख्तिलाफ़ है, जहाँ इंसान है वहाँ पर मुखालफत है, जहाँ इंसान है वहाँ इनाद है, जहाँ इंसान है वहाँ झगड़ा है। हर सतह पर ये इंसान की फ़ितरत में शायद ये सब चीज़ें मौजूद हैं। इसलिए मज़हब आता है, दीन आता है, अखलाकियात आती हैं, तालीम आती है, तहज़ीब आती है, तरबियत आती है। ये सब चीज़ें इसलिए आती हैं ताकि इंसान को इन फितरी कमज़ोरियों से निकाल कर एक आला सतह पर उसको फ़ाइज़ किया जाए, उसे एक मॉडल बनाया जाए। यही तो असल में इंसान के लिए सबसे बड़ी जिद्दोजहद है, और इस दुनिया में आने का सबसे बड़ा मकसद यही तो है। अगर इंसान के अंदर ये सब चीज़ें ना होती, वो माइल बस जवाल ना होता, तो उसे उरूज देने में कौन सा कमाल होता। अगर उसके अंदर हैवानियत ना होती तो इंसान बनाने में उसका क्या कमाल होता। अगर इसमें जुल्मत ना होती तो इसमें रोशनी लाने का क्या कमाल होता। तो बात सारी ये है, रब्बे ज़ुल जलाल ने इंसान के अंदर कमज़ोरियाँ भी रखी हैं। इन्हीं कमज़ोरियों को दूर किया गया है कुरान से, सुन्नत से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना से। हुज़ूर का उस्वा क्या है? फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। बेहतरीन नमूना, बेहतरीन मॉडल किसको कहते हैं? जिसे हर हाल में फ़ॉलो किया जाए, जिसकी इक्तिदा की जाए, जिसकी पैरवी की जाए, जिसे सामने रखा जाए। कुदवा, उस्वा, ये वो चीज़ें होती हैं जो सामने रहें। लेकिन उस्वा में एक बात और है,
یہ علماء کرام تشریف فرما ہیں، انہیں اچھی طرح معلوم ہے عربی لغت کے اندر جب وضاحت کی جاتی ہے تو ایک چیز کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ اسوہ ما یتأسیٰ بہ الحزین، ایک ایسے ماڈل کو، ایک ایسی مثال کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے غم دور ہو جائے، غمگین کا غم دور ہو جائے، غمگین جو ہے، حزین جو فکر مند پریشان حال، اس کی پریشانی دور ہو جائے، غم دور ہو جائے۔ تو انسانیت کے معاشرے کا غم دور کرنے والا جو اسوہ ہے وہ رسول پاک کا اسوہ ہے۔ انسان کے تمام مسائل کا جو حل جس میں رکھا گیا ہے، جس ذات میں رکھا گیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فی رسول اللہ ہے۔ پھر دیکھیے دنیا کے پاس دنیا کا علاج کرنے کے لیے کوئی ایک فلسفہ ہوتا ہے، کسی کے پاس کوئی ایک تھیوری ہوتی ہے، کسی کے پاس کوئی خاص نالج ہوتی ہے، کسی کے پاس کوئی خاص علاج ہوتا ہے۔ یونان والے بھی کچھ علم و فکر کی باتیں کر کے چلے گئے، مغرب مشرق میں بھی بہت سے مسائل اٹھائے جاتے ہیں، مگر کسی خاص جہت سے، کسی خاص حوالے سے، مگر کہیں بھی ہم یہ نہیں دیکھتے، نہیں پاتے کہ کوئی ایک ایسا مکمل ماڈل پیش کیا گیا ہو جو زندگی کے سارے مسائل حل کر کے رکھ دے۔ کہیں بھی کوئی ایک ایسا جامع، مکمل، حتمی، قطعی ماڈل آج تک دنیا پیش نہیں کر سکی۔ کہیں فلسفے کا زور ہے تو اخلاقیات کی کمی ہے، کہیں اخلاقی تعلیمات جوش مار رہی ہیں تو علم و فکر کہیں پیچھے رہ جاتا ہے، کہیں ظاہر زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے تو باطن میں خلا پیدا ہو جاتا ہے، کہ خلا پر ہوتا ہے تو ظاہر ہمیں خالی نظر آتا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں انسان سیاروں پہ پہنچ جاتا ہے مگر زمین پہ چلنے کے لیے کوئی مثال چھوڑ کر نہیں جاتا۔ کتنا بڑا سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ، کتنی بڑی بات، کتنا بڑا خلا چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ خلاؤں میں گیا ہے، خلاؤں کا سفر، بلیک ہولز کو دریافت کرتا ہے، بگ بینگ تھیوری کی بات کرتا ہے، لیکن وہ اپنے پیچھے کتنا بڑا خلا چھوڑ جاتا ہے جب وہ آخری جملہ یہ کہہ کر جاتا ہے کہ مجھے اس کائنات میں خدا نظر نہیں آتا، مجھے اس کائنات میں خدا نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھٹکتا رہے گا، انسان ہمیشہ خلاؤں میں رہے گا، ناقص رہے گا، نامکمل رہے گا، انسان کبھی اپنے مسائل کا حل نہیں پا سکے گا جب تک کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کو اپنے سامنے ماڈل کے طور پہ نہیں رکھے گا، جب تک اس ذات کے گرد نہیں گھومے گا، جب تک اس ذات کا اپنی زندگی کو اس ذات کا طواف نہیں کرائے گا، وہ ذات جب تک سامنے نہیں ہوگی اسوہ کے طور پر، اس وقت تک انسان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جیسا کہ حضرات صحابہ کرام نے یہ کام کیا کہ اس ذات کو سامنے رکھ کر اپنی سیاست کا نقشہ بنایا، اپنی معیشت کے اصول تیار کیے، اپنا ضابطۂ اخلاق تیار کیا، مختلف قوموں و اقوام سے ملنے، ان سے معاملات کرنے کا طریقہ کار حاصل کیا، انہوں نے تعلیم کی، تہذیب کی اور تربیت کی بنیادیں رکھی، بڑے بڑے ادارے قائم کیے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان نفوس قدسیہ نے اسی ذات کے سہارے دنیا کے سامنے ایک ایسا ماڈل رکھ دیا کہ آج ساری دنیا اگر زندگی کے کسی میدان میں اس کو رہنمائی چاہیے، مشرق ہو یا مغرب، کوئی نظام بنانا ہو، کوئی سسٹم بنانا ہو، کوئی طریقہ کار وضع کرنا ہو، دنیا کو آگے لے جانا ہو، ہم صحابہ کرام کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر آگے نہیں جا سکتے، ہم ان کی مثالوں کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اسوہ کے حوالے سے مکمل تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کے بعد ایک نظام ہمیں دے دیا۔ آج یورپ میں، امریکہ میں ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں سے ہمیں برآمد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ان کی ذات سے روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے۔ آج اگر ہم اپنے اندرونی معاملات سے نمٹنے کے قابل ہو سکتے ہیں تو ہمارے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اسوہ موجود ہے۔ آج اگر ہم دنیا کو کچھ دے سکتے ہیں، ہم دنیا کو، غریبوں کو، پریشان حالوں کو، محروموں کو اگر ہم اپنے برابر اپنے لیول پہ لا سکتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اسوہ، ان کا طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج اگر ہم شجاعت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ سب وہ کردار ہیں جنہوں نے ہمیں اس پوری دنیا سے نبرد آزما ہونے کا طریقہ دے دیا ہے اور زندگی کے ہر میدان میں ہمیں کھڑا ہونا سکھا دیا ہے۔ جناب علی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اختلافات دور ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھولنے بھٹکنے سے بچ جائیں، مخالفتوں سے، فرقہ واریت کی زد سے بچ جائیں، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کے اسلاف نے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے ماڈل بنایا اور اس کے ساتھ سیریس ہو کر، ویل کمیٹڈ ہو کر اس کے ساتھ جڑ گئے اور اسے اپنایا، ہر میدان میں اپنایا، تو پھر دیکھا آپ نے کہ کس طرح معاملات ٹھیک ہوتے چلے گئے۔ فرقہ واریت اس وقت تھی، فرقے تھے، واریت نہ کہیے، فرقے تھے، حضرت علی کے زمانے میں تھے، مگر انہوں نے نمٹنا سکھا دیا۔
فرقے تھے امام ابو حنیفہ کے زمانے میں تھے، انہوں نے نمٹنا سکھا دیا۔ فرقے تھے تمام اکابرین بزرگان مشائخ کے دور میں تھے، انہوں نے نمٹنا سکھا دیا۔ سوال یہ ہے ہم فرقوں کی بات کرتے ہیں، اس سے نمٹنے کے طریقے ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ ہمارے پہلے لوگ ہم کس طریقے سے مثالیں چھوڑ کر گئے ہیں اور انہوں نے اس وقت کیا طریقہ اپنایا ہے۔ فرقے تو تھے، صحابہ کے زمانے میں اختلاف رائے ہوا، تابعین کے دور میں اختلاف رائے ہوا، تبع تابعین کے زمانے میں اختلاف رائے ہوا۔ اب مجھے بتائیے کہ آپ ان زبانوں کو چھوڑ کر آگے کہاں جانا چاہتے ہیں کہ جہاں اختلاف نہ پایا جائے، جہاں سب کی زبانیں بند کر دی جائیں؟ وہ صرف ایک ہی جگہ ہے، وہ آسمانوں میں بنی ہوئی ہے، فرشتوں کے درمیان ہے، وہیں اختلاف نہیں ہوتا، وہیں رائے کا اختلاف نہیں ہوتا، وہیں لوگ ڈسپیوٹڈ نہیں ہوتے، وہ وہیں نہیں بٹتے، بس سب ایک ہی دھن پہ سوار رہتے ہیں، ایک ہی کام میں لگے رہتے ہیں۔ مگر جہاں انسان ہے وہاں ورائٹی ہوگی، وہاں فکریں الگ الگ ہوں گی، وہاں ٹکراؤ ہوگا۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اختلاف رائے کیوں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تصادم کیوں ہے، مخالفت کیوں ہے۔ میں نے احمد شجاع صاحب کی بات کا جواب اسی انداز سے دینا چاہا تھا، کیا دنیا کے اور ممالک میں بھی یہ شکایت ہے؟ کیا وہاں بھی اسی طرح کی افراتفری ہے؟ نہیں ہے، اس لیے کہ سسٹم مضبوط ہے، اس لیے کہ اختلاف سے نمٹا جا رہا ہے، ان کو ان کی حدود میں رکھا جا رہا ہے۔ دوستو، اگر دو بچے بھی آپس میں اختلاف کرتے ہیں اور لڑتے ہیں تو ان کی بھی حدود متعین کر دیں تاکہ وہ ان کی نرشمنٹ اچھی ہو سکے، پرورش اچھی ہو سکے۔ اگر ان کا گلا دبا دیں گے اور زبان بند کر دیں گے تو انسانیت مر جائے گی۔ اختلاف تو ہوگا، دین میں بھی ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا، سیاست میں بھی ہے، حکومت میں بھی ہے، مگر اختلاف کے آداب جو ہیں یہ ہمیں سیکھنا ہوں گے اور سکھانا ہوں گے۔ ہمارے تمام مسائل کا حل اسی بات میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔